نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں رہنے کے حالات وقت کے ساتھ اور زیادہ مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے سپورٹر اور پروٹیکٹر مطعم بن عدی کی زندگی کے آخری دن قریب آ رہے تھے اور ان کا اپنا قبیلہ بنی ہاشم نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا۔ جب طائف کے لوگوں نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا اور مکہ میں دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے کوئی نیا بیس یا ٹھکانہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہوں نے حج کے لیے آنے والے الگ الگ قبائلوں سے ملنا شروع کر دیا۔ حج کے موسم میں مینا کے کیمپس قبیلوں کے حساب سے تقسیم کیے جاتے تھے۔ نبی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر الگ الگ قبیلوں کے سرداروں سے ملتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبیلوں سے ملتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ان کے سب سے زیادہ وفادار دوست تھے بلکہ پورے عرب میں قبیلوں کی نسل اور تاریخ کے سب سے بڑے ماہر بھی تھے۔ انہوں نے بہت سارے قبیلوں کی نسل یاد کر رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدد لینا اور دوسروں کی مہارت کا فائدہ اٹھانا بالکل جائز اور حکمت والا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بڑے بڑے قبیلوں سے رابطہ کیا، لیکن ہر جگہ الگ الگ طرح کی ہچکچاہٹ ملی۔ کچھ نے ادب سے منع کر دیا، کچھ نے مذاق اڑایا اور کچھ نے سختی اور غصہ بھی دکھایا۔ وہ اسلام کو صرف ایک سیاسی ہتھیار سمجھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قیمت پر کمپرومائز نہیں کیا، نہ سلطنت کا وعدہ کیا، نہ کسی کی شرط مانی۔ انہوں نے صاف کہا کہ اللہ کا دین صرف پورے دل اور یقین سے قبول کرنے والوں کے لیے ہے، نہ کہ طاقت یا دنیاوی فائدے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے ان کی توجہ ایک چھوٹے سے شہر یثرب کی طرف موڑی۔ مدینہ کا اصلی نام یثرب تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا نام بدل کر مدینہ رکھا اور یثرب کہنے سے منع کیا۔ پھر اس کا رسمی نام مدینہ رسول اللہ ہوا۔ اسے المدینہ المنورہ، روشن کیا ہوا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں اوس اور خزراج نام کے دو قبیلے بہت لڑتے رہتے تھے۔ ایک بڑی جنگ بوعات میں دونوں طرف کے بہت سے لوگ مارے گئے، بزرگ ختم ہو گئے، جوان تھک گئے، دل ٹوٹ گئے۔ ان جوانوں کے دل اب صرف امن اور نئی امید چاہتے تھے۔ اللہ نے یہ جنگ ایک تحفہ بنا دی تاکہ وہ لوگ تبدیلی کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر صرف 6 جوانوں سے بات کی، کسی بڑے سردار سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی جماعت سے۔ ان 6 جوانوں نے سن کر دل سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا سچا سہارا دیا۔ وہ لوگ جو بعد میں انصار کہلائے، یعنی نبی کے مددگار۔ یثرب کے لوگ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے انہیں ایک نبی آنے کا خیال پہلے سے تھا۔ وہ خیال ان کے دل میں بیٹھ گیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تو ان کا دل کھل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پہلے 6 جوان جو حج میں اسلام لائے، انہوں نے دل سے پیغام قبول کیا اور اگلے سال واپس بھی آئے، اس بار 12 لوگوں کے ساتھ۔ یہ دونوں بڑے قبیلے اوس اور خزراج کے لوگ تھے اور انہوں نے پہلی بار قبیلائی نفرت کو چھوڑ کر اللہ کے نبی سے بیعت لی۔ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کوئی سیاست نہیں، کوئی جنگ نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب بھیجا، ایک جوان، نیک اور صبر والا ساتھی۔ چند ہفتوں میں ہی 40 لوگ اسلام لائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کو کہا، یعنی اسلام کی سب سے پہلی جمعہ کی نماز بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھی گئی مدینہ میں۔ پھر مدینہ کے بنو عبد الاشال قبیلے کے 2 بڑے سرداروں کا دل بدلا، اسید ابن حدیر، سعد ابن معاذ۔ ان دونوں کے اسلام قبول کرنے سے مدینہ کا سب سے بڑا اور پورا قبیلہ بنو عبد الاشال نے اسلام قبول کیا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یثرب میں دعوت میں بہت کامیابی حاصل کی اور اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال میں 75 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی۔ یہ پہلے کے 12 سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہ 75 لوگ وہ تھے جو حج ادا کرنے کے قابل تھے، اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے اور مسلمان بھی بیعت دینے کو تیار تھے لیکن حج کے لیے نہیں آ سکے۔ اس طرح یثرب میں کم از کم 250 سے 300 لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے تو آپ اطمینان سے بیٹھ جائیے، دل تھام لیجیے اور اسے بنا اسکپ کیے پورا دیکھیں۔ یقیناً یہ وہ واقعہ ہے جو ہر مسلمان کو دل و جان سے جاننا چاہیے، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کی داستان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے ان 75 مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حج کے آخری دن رات کے اندھیرے میں ان سے ملنے آئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے۔ العباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں ان میں سے کسی آدمی کو پہچانتا نہیں۔ العباس اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ محبت کی وجہ سے ساتھ آئے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 75 لوگوں سے بات کی، اے خزرج کے لوگوں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے یہاں قیمت جانتے ہو؟ ہم نے انہیں ان کے اپنے لوگوں سے بچایا ہے، حالانکہ ہم بھی اپنے لوگوں کے مذہب پر ہیں، یعنی بنی ہاشم بھی قریش کے باقی لوگوں کی طرح بت پرستی کرتے ہیں۔ انہیں ہمارے یہاں عزت اور حرمت ہے، ان کا حفاظت ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر تمہارے پاس چلے جائیں۔ اب اگر تم یقین سے کہتے ہو کہ تم اپنے وعدوں پر قائم رہو گے اور انہیں ان کے دشمنوں سے بچاؤ گے تو ذمہ داری تم پر ہوگی، ورنہ ابھی سے انہیں جانے دو، اور یاد رکھو کہ وہ اپنے لوگوں میں بہت عزت والے ہیں۔ مسلمانوں نے جواب دیا، اے عباس، آپ نے بات کر لی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے دو۔ اے اللہ کے رسول، اپنی شرطیں ہمیں بتائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قرآن پڑھنا شروع کیا اور انہیں دعوت دی اور اللہ سے ڈرنے کی نصیحت دی۔ پھر فرمایا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے بیعت لو، بدلے میں مجھے حفاظت دو، تم مجھے اپنے ہی لوگوں کی طرح حفاظت کرو گے۔ پھر ایک ایک کر کے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی اور رسمی طور پر انصار کہلائے۔ اس بیعت میں 73 مرد نے ہاتھ ملا کر بیعت لی اور 2 عورتیں آسمہ بنت عمرو اور نسیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر بیعت لی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نامحرم عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ مکہ واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر لیں، اور وہ چپکے چپکے تنہا ہجرت کرنے لگے۔ مکہ میں حالات بہت ٹینس ہو چکے تھے۔ قریش کسی کو کھلے عام ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے ابو سلمہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس نے کھلے عام ہجرت کیا سوائے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان باندھا، اپنے جسم پر زرہ پہنی اور ہتھیار لے کر کعبہ کا طواف کیا۔ پھر انہوں نے زور سے اعلان کیا، اے مکہ کے لوگوں، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں آج رات اسے کھو دے، یا اس کے بچے یتیم ہو جائیں، یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو جان لیں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اور جو مجھ سے ملنا چاہے وہ مجھے مکہ کے باہر ملے۔ سفر کی 27 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے والے آخری بالغ مرد بنے۔ ان کے بعد چند عورتیں اور بچے ہجرت کر کے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ہم اپنے گھر میں دوپہر کے بہت گرم وقت میں یعنی زوال کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص چہرہ ڈھک کر چل رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچانا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے اپنے دل میں کہا کہ اتنی تیز دھوپ میں صرف کوئی بہت ضروری وجہ سے ہی آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمرے سے سب کو باہر نکال دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو صرف آپ کی فیملی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر کہا، کیا ساتھ مجھے بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر رو رہے ہیں۔ مجھے پہلے یقین نہیں تھا کہ کوئی خوشی سے رو سکتا ہے، لیکن اس دن انہوں نے خوشی سے رونا دیکھا۔ پھر ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے 2 اونٹ تیار کیے ہیں، ایک آپ کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ میں صرف تب لوں گا جب میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا پورا اجر حاصل کرنا تھا، اس لیے وہ کسی بھی تحفے پر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسلام قبول کرنے سے پہلے 40,000 درہم تھے، جو آج لگ بھگ 3 کروڑ انڈین روپیز یا اپروکس 3,32,000 امریکن ڈالرز ہوتے ہیں۔ لیکن ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم بچے تھے، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر مال غلاموں کو آزاد کرنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں لگا دیا تھا۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو پورا بچا ہوا مال ساتھ لے گئے اور اپنے خاندان کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑا۔ انہیں یقین تھا کہ مکہ میں خاندان محفوظ رہے گا، اس لیے انہوں نے اللہ پر توکل کیا، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحرا میں تھے اور وہاں حفاظت کے لیے زیادہ مال کی ضرورت تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہجرت کی رات کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی، اور جب کافروں نے تمہیں قید کرنے، قتل کرنے یا نکال دینے کی سازش کی، انہوں نے منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے بھی منصوبہ بنایا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والے ہیں۔ اللہ نے قریش کے اس واقعے کا بیان کیا
جب وہ مکہ کے دار الندوہ ان کے مجلس شورا یا پارلیمنٹری میٹنگ پلیس میں جمع ہوئے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دین کے خلاف آخری فیصلہ کر لیں۔ قریش کے سارے لوگ سوائے ابو لہب اور مطعم ابن عدی کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمے میں تھے، آخر میں جمع ہوئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا فیصلہ کر لیں۔ پہلا سجھاؤ یہ تھا، کیوں نہ انہیں قید کر لیا جائے؟ قید کرنا عربوں کے لیے بے عزتی ہے۔ شیطان نے خود کو ان کے درمیان میں لا کر کہا، اگر تم انہیں قید کرو گے تو ان کے الفاظ اب بھی ان کے فالوورز تک پہنچ جائیں گے۔ تو پھر کیوں نہ انہیں نکال دیا جائے؟ لیکن شیطان نے کہا، انہیں نکال دینا مطلب انہیں ان کے فالوورز کے پاس ہی واپس بھیج دینا۔ پھر ابو جہل ان میں سب سے برا، اس نے کہا، اب تک تم نے وہ بات نہیں کہی جو سب سوچ رہے ہیں۔ کیوں نہ انہیں ختم کر دیا جائے؟ ہم ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ لگے۔ ہر قبیلے سے ایک جوان مرد چنا جائے گا اور سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے تاکہ کوئی ایک شخص ذمہ دار نہ ہو۔ بنو ہاشم جنگ کا اعلان نہیں کر پائیں گے اور خون بہا قبول کر لیں گے۔ شیطان نے کہا، یہ صحیح فیصلہ ہے۔ قریش نے یہ فیصلہ قبول کر لیا، اپنے قبیلے کے جوانوں کو نامینیٹ کیا اور فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف بھیج دیا۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابھی ہجرت کے لیے نکل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے بستر پر جا کر لیٹ جائیں اور چادر اوڑھ لیں تاکہ وہ ڈیکوائے بن جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپکے سے نکل گئے۔ جب وہ مکہ سے باہر نکل رہے تھے تو نبی نے پیچھے مڑے اور اپنے شہر سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم زمین پر سب سے برکت والی زمین ہو اور مجھے سب سے زیادہ پیاری ہو۔ اگر میرے اپنے لوگ مجھے نکال نہ دیتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا غار ثور کی طرف چلے گئے اور وہاں 3 دن اور 3 راتیں گزاری تاکہ قریش ان کے نشانات سے گمراہ ہو جائیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ غار ثور مکہ سے 3 گھنٹے پیدل دور ساؤتھ کی طرف ہے، جبکہ مدینہ شمال نارتھ کی طرف ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انہوں نے اپنے سفر کو کتنا گہرا اور تفصیلی انداز میں پلان کیا تھا، بالکل الٹا راستہ اختیار کر کے قریش سے چھپنے کے لیے۔ اس سے توکل کی بہت قیمتی تعلیم ملتی ہے۔ توکل صرف اللہ پر اندھا بھروسہ نہیں، بلکہ پوری کوشش اور بہترین پلاننگ کرنا ہے، پھر باقی اللہ پر چھوڑ دینا، پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو بھی انسٹرکشنز دیے تھے کہ وہ نکلنے کے بعد کام کرتے رہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ہر روز کھانا اور پانی غار تک لے جائیں۔ عبداللہ کو یہ بھی کہا گیا کہ قریش کی مجلسوں کے قریب رہ کر ان کی باتوں کو سنتے رہیں، کیونکہ وہ ایک چھوٹے لڑکے تھے اور لوگ ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ عامر ابن فہیرہ ابو بکر کے آزاد کیے گئے غلام کو بہت وفاداری تھی، اس لیے انہیں یہ کام دیا گیا کہ وہ عبداللہ کے ہر صبح نکلنے کے بعد اس کے قدموں کے نشان مٹا دیں۔ عامر ایک چرواہے تھے، اس لیے وہ اپنی بکریوں کا جھنڈ لے کر نکلتے اور عبداللہ کے قدموں کا نشان مٹا دیتے تھے بنا کسی کو شک ہونے دیے۔ آخر میں قریش کو احساس ہوا کہ ان لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ ڈیٹور لیا تھا، تو انہوں نے ہر طرف تلاش شروع کر دی۔ وہ غار ثور میں داخل ہوئے۔ یہ غار بہت چھوٹی سی درار تھی، صرف 2 آدمیوں کے لیے مشکل سے جگہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ جب انہیں اوپر سے قدموں کی آواز سنائی دی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیمے سے نبی سے کہا، اگر یہ لوگ صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اس واقعے کے گرد بہت سی مشہور کہانیاں مشہور ہیں جو صحیح نہیں ہیں، جیسے مکڑیوں نے جال بن دیا، درخت جھک گئے اور کبوتروں نے گھونسلہ بنا کر راستہ بند کر دیا، لیکن یہ سب غیر معتبر ہے۔ صحیح روایتوں میں صرف اتنا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو تسلی دی اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد غار ثور میں رہنے کے بعد انہوں نے ایک ماہر رہنما عبداللہ ابن اریکت سے ملاقات کی تاکہ مدینہ تک سب سے چھپا ہوا اور محفوظ راستہ معلوم کر لیں، بنا کھلے میدان میں نظر آئے۔ قریش نے 100 اونٹوں کا انعام اعلان کر دیا۔ نبی کو پکڑنے والے کو
مکہ کے باہر ایک قبیلے کے سردار سراقہ ابن مالک نے سنا کہ کوئی 3 لوگ ایک خاص طرف جا رہے ہیں۔ سراقہ کو لالچ ہوا کہ پورا انعام خود لے لے، اس لیے اس نے کہا نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو سفر پر جا رہے ہیں۔ پھر وہ چپکے سے نکل گیا، اپنا جنگی گھوڑا لیا اور اس طرف دوڑ پڑا۔ آخر میں دور سے انہیں دیکھا، ایک سواری بہت بے چین تھی، آگے پیچھے ہو رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور دوسری سواری بالکل سکون سے تھی، کچھ پڑھ رہی تھی اور ذرا بھی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہی تھی۔ پہلی سواری تھی ابو بکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں بے چین تھے، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے اور اپنے مقصد پر بالکل مستقل تھے۔ جیسے ہی سراقہ نے انہیں دیکھا، اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا اور اسے الٹا پھینک دیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنے ازلام پھینکے جو قدیم بت پرستی کے ٹیرٹ جیسے کارڈز جو مستقبل بتاتے تھے وہ نکالے، انہیں ریت پر پھینکا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آگے نہ بڑھو، لیکن لالچ میں اس نے یہ پیغام نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گیا تو گھوڑے نے پھر اسے الٹا پھینک دیا۔ یہ تیسری بار ہوا اور سراقہ نے روایت کی، میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور صاف صاف کہا کہ وہ امن کے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ سراقہ نے روایت کی کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ نبی کا پیغام کامیاب ہوگا اور پھیل جائے گا، اس لیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھت حفاظت مانگی تاکہ جب مسلمان طاقت میں آئے تو وہ اسے دکھا سکے۔ بس یوں ہی سراقہ شکار کرنے سے ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مانگنے والا بن گیا۔ بعد میں سراقہ نے قریش کو یہ سب بتایا تو ابو جہل نے بہت سخت اور برا شعر لکھا جس میں اسے بہت بری طرح تنقید کی۔ سراقہ نے جواب دیا، اگر تم اس دن وہاں ہوتے اور جو میں نے دیکھا وہ تم دیکھتے تو جو تم کہہ رہے ہو وہ کبھی نہ کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوبا کے قریب میں پہنچے اور وہاں رک گئے تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیوں عائشہ اور آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر مکہ میں رہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی کام سنبھال لیں، جیسے لوگوں کی امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانا۔ اس وقت کوئی سینٹرلائزڈ بینکنگ سسٹم نہیں تھا، اس لیے قریش میں یہ روایت تھی کہ وہ اپنی قیمتی چیزیں ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھ دیتے تھے، خاص طور پر سفر کے وقت۔ حالانکہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف تھے، پھر بھی اکثر لوگ اپنی چیزیں نبی کے پاس ہی چھوڑ دیتے تھے کیونکہ وہ سب سے زیادہ امین مانے جاتے تھے۔ مدینہ میں مسلمانوں کے لیے پہلے سے ہی کچھ سادہ سی مسجدیں بنی ہوئی تھی کیونکہ یہاں مسلمانوں کو مکہ کی طرح تکلیف نہیں تھی اور وہ کھلے عام نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن سب سے پہلی بنائی ہوئی مسجد کوبا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوبا پہنچ کر بنوائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلا پتھر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ مسلمانوں سے ملے۔ انہوں نے ہر ہفتہ مسجد کوبا میں نماز پڑھی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ اکثر منڈے کو یا تو پیدل چل کر یا پھر اونٹ پر سوار ہو کر کوبا جاتے تھے، اور نبی نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے اور مسجد کوبا میں نماز ادا کرے اسے پوری عمرہ کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلتے رہے۔ جب وہ راستے میں تھے تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے انہوں نے بنو سلامہ قبیلے کے قریب رک گئے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ کا خطبہ نہ مسجد کوبا میں تھا اور نہ ہی مسجد نبوی میں تھا۔ مدینہ میں صحابہ پہلے سے ہی جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے کیونکہ نبی نے آزاد زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے لیے اس کا حکم دیا تھا۔ یہ جمعہ کی نماز ایک خاص اور کم ہی ہونے والا واقعہ ہے جس میں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ایک عبادت کو عمل میں لا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلتے رہے اور انصار کو ان کے قریب آنے کی خبر ملی تو وہ فوراً ان کا استقبال کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ مدینہ کے بچے سڑکوں پر دوڑ رہے تھے اور چلاتے جا رہے تھے، اللہ کے رسول پہنچ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ جوان لڑکیاں اپنے گھر کی چھتوں پر چڑھ گئی تھی اور پوچھ رہی تھی ان میں سے کون ہے، ان میں سے کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پہنچنا اسلامک تاریخ میں ایک نئے دور کی شروعات تھی، طاقت، ترقی اور جوش کا دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی نے پورے مدینے کو گھیر لیا تھا۔ انتظار میں انصار ہر صبح شہر کے باہر نکل جاتے تھے اور دوپہر کی تیز دھوپ ہونے تک وہاں رکے رہتے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ ان کی ہجرت کا جو واقعی دل کو سکون دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں یقین بھر دیتا ہے۔ اگر آپ مدینہ کے دور کی تفصیلی واقعات سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتا دیں، ہم ضرور بنائیں گے۔